ویلکم بیک آفٹر دا بریک. کیسر احمد شیخ صاحب, میں نے آغاز میں گفتگو بھی سنوائی میاں محمد نواز شریف کی. نواز شریف لگتا ہے کہ 2017 سے باہر آنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور 2017 مجھے کیوں نکالا, اس وقت کیا بل تھے, اس وقت کیا ریٹ تھے. اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہے. ہمارا قریبی دوست ملک ہے چین, اس کے ایک انتہائی اہم وزیر نے اسلام آباد میں بیٹھ کر تمام سیاسی جماعتوں کو مشورہ دیا کہ استحکام بڑا ضروری ہے. سیاسی استحکام کے بغیر پاکستان کی معیشت ترقی نہیں کرے گی. ہر وہ کام کیا جا رہا ہے جس سے سیاسی عدم استحکام بڑھے. ایسے میں آپ کی حکومت اگر کوئی پرفارم کر بھی پائے, آپ یعنی کرنا بھی ظاہر ہے کہ چاہتی ہوگی, انٹینٹ تو یہی ہوگی, لیکن آپ کیسے پرفارم کر سکیں گے؟ دیکھیے, آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. اصل سوال یہی ہے کہ ہم پرسنل ایک دوسرے کے اوپر ذاتیات میں ڈسکس کریں. یہ جو اکنامک کے میٹرز ہیں یہ بہت امپارٹنٹ ہے اور ہمارے لوگوں تک یہ پہنچنے چاہیے. لیکن بات اس میں تو کوئی شک نہیں کہ سیاسی استحکام ہونا چاہیے, کوئی رائے نہیں ہے, اور اس کی پوری کوشش بھی کی جاتی ہے. لیکن یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ اپنے دنیا کے کسی ملک میں نے نہیں دیکھا کہ اپنی اسٹیبلشمنٹ پہ, اپنی افواج کی تنصیبات پہ چڑھ دوڑو. آپ مجھے کوئی دنیا کا ملک بتا دیں, مثال دے دیں, یہ تو نہیں چلے گا. اگر اس طرح ہوگا تو آپ کا ملک کیسے رہے گا؟ آپ اپنے ہی آپ ہم سے پالیٹکس کریں, ڈائلاگ کریں, بیٹھ کے کس طرح سیاسی استحکام آئے گا؟ صرف یہ کہ ان کی کوئی بھی بات ہے وہ ہر صورت میں مانی جائے. وہ خود ٹریبونل میں ہیں, ان کے سامنے ہیں, وہ کورٹس کے میں جا رہے ہیں, کورٹس کے ہی ان کے مطلب ان کے فیور کے فیصلے دے رہے ہیں. وہ تو کہتے ہیں جو فیصلہ الیکشن کمیشن کو وہ نہیں مانتے, ٹریبونلز کے فیصلوں کو وہ نہیں مان رہے. وہ کہتے ہیں سارا فارم 47 ہے. بھائی کوئی ٹریبونلز کے فیصلوں کو نہیں مان رہے, آپ تو ٹریبونلز ہی نہیں مان رہے, ٹریبونلز تبدیل کر رہے ہیں. پاکستان کے کس الیکشن کو میڈیا نے یا پبلک نے جو آ جاتا ہے وہ کہتے ہیں سمجھی ہوئی. اب بات تو یہ ہو رہی ہے اکنامک ڈیولپمنٹ کی. دیکھیے, انہوں نے چھوڑا تھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ کیسے ڈیولپمنٹ ہوگی. 2022 کی فگر میں دے رہا ہوں آپ کو. جون میں انہوں نے اپریل میں چھوڑا, جون 2022 تک پاکستان کی امپورٹ $80 ارب تھی اور ایکسپورٹ $30 ارب تھی. وہ ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا وہ $50 ارب تھا. اچھا فگر دے رہا ہوں آپ کو, اس میں کوئی فرق ہے تو آپ کو بتا دیں. ابھی کیا ہوا ہے, یہ جون 2 سال بعد جون 24 میں ایکسپورٹ تو ہماری نہیں زیادہ بڑی, یعنی پچھلے سال سے بڑی ہے لیکن 2022 سے نہیں بڑی, $30 ارب ہی ہے. لیکن امپورٹ کم ہو کے $57 بلین ہو گئی ہے, اور ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ $50 ارب سے $27 ارب ہو گئی. مہنگائی جو ہے وہ 38% سے کم ہو کے 11% آگے ہو گئی. $2 ارب ابھی ریمٹ کیا ہے. کیسر احمد شیخ صاحب, کیسر صاحب آپ اکانومی اور فائنانس کو سمجھتے ہیں. آپ جب آپ یہ کہتے ہیں, حکومت یہ کہتی ہے کہ مہنگائی کم ہو کر 11% آ گئی, آپ لوگوں کو یہ کیوں نہیں بتاتے کہ مہنگائی بڑھنے کی شرح کم ہو کر, مہنگائی تو ہے اب یہ اوور اینڈ ابو, ہمیشہ شرح ہی ہوتی ہے پوری دنیا میں. یہ فگر آپ, میں بالکل اکنامکس کا مین اسٹڈی کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں انفلیشن کا مطلب یہ ہے کہ کتنی بڑھ رہی ہے. صحیح بات ہے, ابھی بھی بڑھ رہی ہے مہنگائی, لیکن وہ شرح جو ہے وہ کم ہو گئی, یعنی 38% سے کم. اور یہ بہت بڑی بات ہے. اگلی ہماری ہم سوچ رہے ہیں کہ اور ہم اس کو شرح کو کم کریں گے. ساتھ ساتھ دیکھیے, ڈالر جو ہے آپ کا اسٹیبل ہے, پورے ایک ڈالر ہماری کرنسی مضبوط ہے, یہ $7 کم ہو گئی. اگر یہ ہوتا, فرض کیجئے کہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا پرابلم ہوتا یا کانفیڈنس نہ ہوتا تو ڈالر کیسے اسٹرانگ رہتا. ہمارے ریزرو بڑھ گئے, ہم نے $2 ارب خود پے کیا ہے. پہلے تو صحیح. کیسر شیخ صاحب, میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. حسن صابر صاحب, ایز ایلائی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو حکومت نہ قرار دیا جائے, آپ تو صرف اتحادی ہیں. اتحادیوں کے طور پہ آپ نے کبھی وزیر اعظم صاحب کے اور حکومت کے جو آپ کے کولیگز ہیں ان کے ماتھے کے اوپر پریشانی دیکھی, کوئی سلوٹیں دیکھیں, بے چینی دیکھی کہ یہ جو انٹرنیٹ کی بندش ہے اس سے کیا نقصان ہو رہا ہے, جو عدم استحکام ہے وہ کریٹ ہو رہا ہے جب آپ سپریم کورٹ کی, پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کا نہ صرف یہ کہ فیصلہ نہیں مانیں گے بلکہ کہیں گے کہ ہم ان ججوں کو آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے, یہ بے ضمیروں کا ٹولہ ہے, ان کے ضمیر بکے ہوئے ہیں, کالی بھیڑیں قرار دیں گے ججز کو. اس تمام چیزوں پہ آپ نے کبھی دیکھا کہ حکومت کے کوئی لوگ پریشان بھی ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمارا معیشت خراب ہو رہی؟ دیکھیں, حکومت تو پریشان ہی ہے نا اس وقت. تو سبھی کہہ رہے ہیں حکومت پریشان ہے اور مزید پریشانیوں کے اسباب پیدا کیے جا رہے ہیں. حکومت کا
اولین مقصد کیا ہوگا؟ ملک میں بہتری لانی ہوگی نا، کوئی اسٹیبلٹی قائم کرنی ہوگی، کوئی معاشی پروگرام دینا ہوگا. ابھی بہت ساری چیزیں اگر ڈسکس ہو رہی ہیں تو میرا بھی پوائنٹ اس میں لے لیجئے کہ 2018 کی کوئی معاشی پالیسی بتا دیں، بڑا زبردست استحکام ملک کے اندر آ گیا ہو، کوئی پالیسی ایسی دی ہو جس کے تحت یہ کہہ رہا ہوں کہ جی بڑی اسٹیبلٹی آ گئی تھی، جی ڈی پی ریٹ اتنا بڑھ گیا تھا اور پاکستان تیزی ترقی کرنے والے ملکوں میں شامل ہو گیا تھا. 3.5 سال کے عرصے میں جو کچھ پاکستان نے دیکھا ہے اس کے تحت ہم 1.5 سال میں جب پی ڈی ایم کی حکومت بنی تو تباہ و برباد ہو گیا. 3.5 سال میں کون سی پالیسی تھی بھائی؟ 3.5 سال میں کیا پالیسی لے گیا؟ کتنے فائنانس منسٹر چینج ہو گئے تھے اس دور 3.5 سال کے اندر؟ کتنی وزارتوں کو جو ہے وہ چینج کر دیا گیا تھا. دیکھیں آپ اس حکومت کا حصہ بھی تھے. ضرورت ہے لوگوں کے اندر انتشار ریاست. دیکھیں ریاست کے خلاف جو کچھ ہوا ہے پچھلے عرصے کے اندر، جو کچھ ریاست کے ساتھ کیا گیا، یہ لوگ ایسے نہیں موبلائز ہو کے نکل گئے بھائی. یہ جو ابھی میرے بھائی بات کر رہے تھے کہ بھائی لوگ ویڈیو ڈال رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، فارم 47 کی باتیں کر رہے ہیں، یہ ویڈیوز ڈالنے کے لیے کون کہہ رہا ہے ان کو؟ ریاست کے خلاف بات کرنے کے لیے کون کہہ رہا ہے ان کو؟ 9 مئی کے لیے کون کہہ رہا تھا ان کو؟ کون اکسا رہا ہے چیزیں کرنے کے لیے؟ یہ آپ کنسٹرکٹیو اپوزیشن کا مقصد کیا ہے؟ کیا صرف یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ فارم 47 چور ہے، ان سے بات نہیں کرنی ہے؟ کنسٹرکٹیو پروڈکٹیو بات ہی کر لیجیے. اپوزیشن میں بیٹھ کے پالیسی کے اوپر بات کر لیں. آپ لے آئیں کوئی پالیسی، بولے بھائی یہ والی پالیسی اس کے ساتھ بیٹھے. اسٹینڈنگ کمیٹی میں بیٹھے ہوئے نا سارے، کیوں نہیں کر لیتے؟ صرف ایک آدمی چھڑانے کے لیے پورے ملک کو داؤ پہ لگا دینا. سر یہ ضروری ہے اس پہ بات کریں، اس کے اوپر بات کریں کہ یہ ملک کو اسٹیبل کیسے کرنا ہے. پی ٹی آئی بھی اس ملک کی جماعت ہے، سپریم کورٹ بھی کہہ رہی ہے، ہم سب بھی اس بات کو مانتے ہیں، لیکن پی ٹی آئی بیٹھ کر ان تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ سر جوڑ کر تو بیٹھے. ہر ایک کے ساتھ اگر ریڈ کراس لگا دیں گے کہ ہمیں اس سے کوئی سیاسی بات ہی نہیں کرنی تو بھائی ملک تو اکیلے تو نہیں چلا سکتا کوئی. نہیں پنجوتا صاحب، یہ علیمہ خان صاحبہ نے آج ایک بات کی ہے، وہ میں ذرا آپ کو سنوانا چاہتا ہوں. کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو ایلیمینیٹ کرنا چاہتے ہیں. وٹ ڈز دیٹ مین؟ سنوائیں پروڈیوسر صاحب کیا کہا ہے علیمہ خان صاحبہ نے. ہمیں یہ بھی اطلاع مل رہی ہے کہ عمران خان کو ریٹ کرنے کا فیصلہ ہو. اگر یہ مقصد یہ ہے کہ جلدی سے القادر میں کریں اور 3 مہینے ان کو جیل میں رکھیں، کیا عمران خان کو اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ان کو یہ ایلیمینیٹ کر دیں، ان کو یہ ختم کر دیں؟ ہم اب اس چیز کے لیے آپ کو میں یہ بتا رہی ہوں، ہم اکیلے ہی بیٹھ جائیں گے سڑک کے اوپر جا کر، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہم اٹھیں گے نہیں. اگر انہوں نے اس قسم کی جو حرکت سوچی بھی، اور یہ اگر سوچ رہے ہیں کہ جو کوئی اس قسم کی حرکت سوچ رہا ہے، یہ جو فیض عیسیٰ کو ایکسٹینشن صرف اس لیے دینے کے لیے سارے کوششیں کر رہے ہیں. فیض عیسیٰ اگر چلا گیا، عمران خان نے کہا ہے فیض عیسیٰ کے 2 مہینے جانے پہ یہ جو سارا الیکشن ہے یہ الٹ جائے گا. نہیں پنجوتا صاحب، ایلیمینیٹ وٹ ڈز دیٹ مین؟ کیونکہ جب بندہ یہ بات سنتا ہے اس کا مطلب تو بہت ہی گمبھیر قسم کا. میری بات ہوئی ہے علیمہ آپا صاحبہ سے اور انہوں نے مجھے بتایا ہے. میں نے کہا یہ آپ نے اسٹیٹمنٹ دی، انہوں نے کہا جی بالکل ہمیں اطلاع ملی ہے، اور انہوں نے یہ سیم یہی ورڈز میرے ساتھ دوبارہ ریپیٹ کیے ہیں کہ بالکل اسی طرح کی اطلاع ملی ہے، اور اسی وجہ سے خان صاحب کو جیل میں بھی رکھا جا رہا ہے جہاں پر القادر ٹرسٹ کیس فائنل مراحل کے اوپر ہے اور وہاں پر ریکارڈ بھی نہیں دیا جا رہا، اور توشہ خانہ کیس ایک نیا بنا کر وہ چاہتے ہیں کہ خان صاحب اندر نہیں. پہلے ہی آپ نے دیکھا کہ 36 دن ریمانڈ رہا اور آج ریمانڈ جو ہے وہ ختم ہوا ہے، اور 9 مئی کے کیسز بھی وہ بھی تازہ کی جائیں. دوسری طرف فیض کی گرفتاری، اور ایک صحافی نے کمپلینٹ فائل کی تھی کہ خان صاحب نے یہ ذکر کیا ہے اڈیالہ جیل کے اندر یہ باتیں کی ہیں تو ان کے اوپر مقدمہ بنانا چاہیے. تو وہ یہ مختلف مقدمات جو ہیں ان کے حوالے سے کوئی پلان بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں پر ملٹری ٹرائل کی بھی ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں کہ انہیں ملٹری کسٹڈی میں لیا جائے گا. اور خان صاحب نے بھی آج سے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے جس پر انہوں نے کہا ہے کہ فیض کی گرفتاری جو کی ہے اس میں ان کا پلان ہے کہ مجھے بھی وہاں پر ملٹری کسٹڈی میں لے کر جائیں. پہلے بھی 88 لوگ ان کو فیئر ٹرائل نہیں دیا گیا، 1 سال سے وہ ملٹری کسٹڈی میں ہیں، ان کو کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا. لیکن فیئر ٹرائل ہر شخص کا حق ہے. اگر ان کا کوئی جرم تھا تو ان کو آپ ٹرائل ان کا سویلین کورٹ کے اندر ہوتا، جہاں پر دہشت گردی کی عدالت، دہشت گردی کی عدالتیں بھی موجود ہیں، باقی عدالتیں موجود ہیں. کسی کا 302 کا معاملہ ہے یا کسی کے اوپر اور کوئی حملے کا کیس ہے یا آگ کا کیس ہے، لیکن آپ نے وہاں پر رکھا ہوا ہے جہاں پر نہ کوئی فیئر ٹرائل ہے نہ میڈیا کے دن کے اندر وہاں پر جو بھی کرنل میجر بیٹھتے ہیں انہوں نے فیصلہ محفوظ کر کے رکھ لیا ہے، کسی کو کوئی ڈیفنس کا موقع نہیں ہے، کوئی فیئر ٹرائل ہی نہیں ہے. اچھا اب بات آ گئی کہ جناب جو فرما رہے ہیں کہ جناب یہ پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کے لیے پورا جو ہے وہ سسٹم انہوں نے سارا کیا ہوا ہے کہ اس کے بغیر تو بالکل عمران خان کے بغیر ملک ترقی نہیں کر سکتا. چور ڈاکو سارے لٹیرے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ MQM تو یہ تو دیکھتے ہیں نا کہ جس طرف آیا اس طرف پھر گیا. یہی تھے جو اس وقت
वजीर कानून भी थे और यही थे जो उस वक्त मुस्तकबिल में आपको भी एमकेएम की सारा जरूरत था। मुस्तकबिल ठीक में है, आपको मुस्तकबिल एमकेएम में की तो जरूरत जाएंगे पड़ ना। सकती सबसे है। पहले तो डाके की बात करें ना, कि जो डाका डाला गया, डाके में तो ये भी मुलव्वस हैं, ये पार्टनर हैं, और ये डाका सब ने मिलकर मारा हुआ और आवाम के वोट के ऊपर मारा हुआ, जमहूरियत के ऊपर हमला किया। 22 अगस्त को अभी जलसा कर रहे आइन, हैं अब सुप्रीम इस्लामाबाद कोर्ट में। ने फैसला दिया है, उसको नहीं ये मान रहे, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला कर रहे हैं, आइन की खिलाफ वर्जी है। 22 अगस्त को बिल्कुल करेंगे, डंके की इजाजत चोट के ऊपर मिले, करेंगे। ना मिले, इजाजत हमें दी हुई है, इंतजामिया ने दी है, बदनीति की बुनियाद के पहले ऊपर भी पिछली आखिरी भी वक्त पे हो गया कैंसिल की गई थी। तो अब भी अगर कोई बदनीति की बुनियाद के ऊपर ये जाकर ऐसा स्टेप लेते हैं तो हम करें कि हमारा राइट है। आज आए हुए थे ना वो इस्लामाबाद के अंदर, आपने देखा कि एहतजाज हो रहा है, जहां पर किसी को कोई रुकावट नहीं है। वहां पर आपके सामने जमात इस्लामी वाले भी आए, बाकी भी आए, किसी को नहीं है रुकावट। हमें रुकावट क्यों है? हमने सवाबी जलसा किया, पुरअमन जलसा किया, कोई दिखाएं कोई एक गमला भी टूटा हो। हमने आज जितने पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने जलसे किए हैं, इन्होंने मेरे ख्याल में एक महीने में, या आप ये कह लें कि एक साल में, इन्होंने सारी जिंदगी की एक जमात ने इतने जलसे नहीं किए। कहीं पर आपने नहीं देखा होगा कि कोई ऐसा मामला हुआ। लाहौर भी जलसा करने का प्रोग्राम है और खान साहब को बाकायदा शेड्यूल भी दिया गया। खान साहब ने कहा बिल्कुल एक्टिविटीज करें, लेकिन अगर कोई इस तरह की साजिश है जो हलीमा खानम साहिबा ने फरमाया है, सही, तो हम एडवांस में ये कहते हैं कि इमरान खान का कस्टडी के अंदर कोई भी, उनको जरा भी उनकी तबीयत, उनकी नासाज या कुछ भी होता है ना, तो उसके जिम्मेदार वो होंगे जिनकी कस्टडी के अंदर। सही। अब पंजोता साहब, मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से कैसर में शेख साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा।